ہلکی پھلکی سی، کوئی سختی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی بہت بڑی سعادت مندی ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ حساب کے موقع پر قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں کسی شخص کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس سے کوئی باز پرس نہ ہو، اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ سعادت مندی، یہ خوش نصیبی، یہ دولت بھی انسان کو صلہ رحمی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، من کن ثلاث فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 عادتیں ہوں گی، من کن فیہ ثلاث، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب آسان فرما دے گا، اس کے حساب میں کوئی سختی نہیں ہوگی اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، قالوا وما هي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 3 عادتیں کیا ہیں جن کی وجہ سے حساب کتاب میں آسانی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 عادتیں یہ ہیں، تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، ایسا ہے کہ ہماری ضرورت میں کبھی کام نہیں آتا ہے، کبھی کچھ نہیں دیتا ہے، لیکن ہم اس کی ضرورت میں کام آئے، یہ مطلب ہے اس کا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تیری ضرورت میں کام نہ آئے تو پھر بھی اس کی ضرورت میں کام آئے۔ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور تَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے تعلق ختم کرے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھ۔ یہ 3 عادتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی۔ کون کون سی عادتیں؟ کہ جو کبھی اس کو کچھ نہیں دیتا، جو کبھی اس کی ضرورت میں کام نہیں آتا، وہ پھر بھی اس کی ضرورت میں کام آئے، کوئی اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، انتقام نہ لے، اس کو بدلے میں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کے اوپر بدلے میں کوئی ظلم نہ کرے، معاف کر دے، اور جو اس سے تعلقات ختم کرے وہ اس کے ساتھ بھی تعلقات کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ 3 عادتیں جس کے اندر ہوگی، اذا فعلت ذاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ 3 کام کر لو گے، جب تمہارے اندر یہ 3 عادتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا اور تمہارے حساب کتاب کو آسان کر دے گا۔ حساب کتاب میں کوئی سختی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی چیز ہے صلہ رحمی، اور کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں صلہ رحمی کے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، کوئی اس کو محروم کرتا ہے، اس کی ضرورتوں میں کبھی کام نہیں آتا ہے، یہ پھر بھی اس کو عطا کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی اس سے تعلقات ختم کرتا ہے، یہ پھر بھی اس سے تعلقات وابستہ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تعلقات جوڑے رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے،
الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بہ الدرجات، کیا میں تمہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلا دوں، وہ عادتیں نہ بتلا دوں جن کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا عرض کے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تیرے ساتھ بد کلامی کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، برداشت کر لے، جب کوئی تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جب کوئی تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور کوئی تجھ سے تعلقات ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھ، وابستہ رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تیرے درجات کو بلند کر دے گا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، ان کا معمول تھا، کاندھلے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ سہارنپور میں گزرا ہے۔ تو سہارنپور سے کبھی کبھی 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں کاندھلا تشریف لاتے تھے اور 1 رات گزارتے تھے، اور جتنے ان کے رشتہ دار تھے ان سب سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا 2 منٹ کسی کے پاس، 3 منٹ کسی کے پاس، 5 منٹ کسی کے پاس، سب کے پاس جاتے تھے، سلام دعا اور حالات دریافت کیے۔ تو کچھ لوگوں سے ان کے گھر والوں کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے چچاؤں کے تعلقات جو تھے وہ بہتر نہیں تھے، آپس میں اختلافات تھے، ہو جاتے اختلافات کسی بات پہ۔ آج کل تو معمولی سی باتوں پر بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مخالفتیں ہو جاتی ہیں معمولی سی باتوں پر۔ تو بہرحال حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور کبھی ذہن میں نہیں لاتے تھے کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس کے پاس مجھے نہیں جانا ہے۔ نہیں، سب کے پاس جایا کرتے تھے، سب سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جو ان کے گھر والوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا کرتا تھا کہ بس آتے ہیں تو سب کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، یوں ہی کبھی کبھی تو آتے ہیں، اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، اور پھر جن سے ہمارے اختلافات ہیں، جن سے ہماری بول چال بھی نہیں ہے، جن کے ہمارا آنا جانا بھی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے، اور حضرت ایسے ہی نکل گئے ملاقاتوں کے لیے۔ تو ایک شخص کے یہاں تشریف لے گئے، سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ بعض آدمی کے اندر بڑی اکڑ ہوتی ہے، مردے کی طرح، جیسے مردہ ہے، ایک بار اکڑ گیا تو اکڑ گیا، اب سیدھا نہیں ہو پائے گا۔ تو بعض زندہ کے اندر بھی اتنی اکڑ ہوتی ہے، وہ اکڑ گیا تو اکڑ گیا بس۔ ورنہ سوچنا چاہیے، ایک آدمی ہمارے گھر چل کر آیا ہے، سلام کر رہا ہے، تو آپ نے سلام کیا، اس نے منہ پھیر دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مسافر کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے، لیکن اس نے ہاتھ کھینچ لیا، اس ادھر دیکھا ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی مڈا کرسی جو بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا وہ ذرا قریب کیا، ان کے پاس میں بیٹھ گئے اس پر۔ ان کے بھائی بھی تھے، حالانکہ ان کے بھائی کو غصہ آ رہا تھا اس بات پر۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد پھر سلام کیا اور واپس آ گئے۔ تو جب وہاں سے نکلے، ان کے گھر سے نکلے، بھائی بڑے غصے میں، اور کہا کہ تو بڑا بے شرم ہے، بے حیا ہے، جو آدمی تیرے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ کھینچ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے یہاں جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا بھی ہے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بے حیائی سے تو آئندہ بھی جائے گا ان کے یہاں۔ فرمایا کہ ہاں، میں تو آئندہ بھی جاؤں گا، جب بھی کاندھلا آؤں گا میں پھر بھی ان کے پاس جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کا فعل ہے، لیکن مجھے وہ کرنا ہے جو میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قطعک، جو تجھ سے تعلقات قطع کرے تو اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھ۔
تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کے بے شمار فائدے ہیں، اور اگر انسان صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دے، تو سارے اختلافات ختم، سارے جھگڑے ختم، ساری نفرتیں ختم، ساری عداوتیں ختم۔ آج کل ہوتا کیا ہے، معمولی سی کوئی بات ہو گئی اور مخالفت ہو گئی، اختلافات ہو گئے، مخالفتیں شروع، یہ یہاں بیٹھ کر اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کر اس کی مخالفت کر رہا ہے، چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی اور معاملات الجھ گئے، ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور خاندانی جھگڑے، خاندانی مناقشے جنم لے لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، نفرتوں کا، عداوتوں کا، اور وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب بول چال بند ہو جاتی ہے تو پھر جو رنجش ہے، جو دشمنی ہے، اس میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ شیطان کرتا ہے اور کچھ شیطان کا بھی باپ جو انسان ہے وہ کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے بھی باپ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں درمیان میں، تو وہ رنجشیں جو ہے، دشمنیاں جو ہے، اختلافات جو ہیں، وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، اس کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہر وقت ایک عجیب سی کشمکش میں، الجھن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام چیزوں کا علاج یہی ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے کم از کم اس کی ابتدا کریں، اس کی شروعات کریں، کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ چاہے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے، ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، ہمیں اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا ہے، ہمیں تعلقات ختم نہیں کرنا ہے۔ کوئی ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہے، ہمارا رشتہ دار ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم سے حسد بھی رکھتا ہے، ہمارے اوپر زیادتی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اسے کبھی ہماری ضرورت پڑ جائے، وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ہم فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اسے مالی تعاون کی ضرورت پڑے اور ہم اس لائق ہو تو فوراً اس کا مالی تعاون کریں، اسے ہمارے وقت کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہو جائیں۔ پھر دیکھو کیسا ماحول بنتا ہے اور کیسا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ نام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی، بول چال بند ہو گئی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بول چال بند ہو گئی تو بس اب نام کا مسئلہ ہے، پہلے وہ بولے گا، میں کیوں بولوں، پہلے میں کوئی اس سے کم ہوں، میں اس سے کمزور ہوں، وہ کیا ہم سے زیادہ کھاتا پیتا ہے، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہے۔ کسی نے ذرا سی زیادتی کر دی، بس اب زندگی بھر کا تعلق اس سے ختم، مرنا جینا سب کچھ ختم، کہنا ہمارے یہاں کوئی مرے گا تم مت آنا، تمہارے یہاں کوئی مرے گا ہم بھی نہیں آئیں گے، ہمارے یہاں خوشی میں بھی مت آنا، غم میں بھی مت آنا، ہمیشہ کے لیے سارے راستے بند کر دیتے ہیں ہم، ذرا سی بات۔ میرے بھائیو، کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اسے صلہ رحمی نہیں کہتے۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی والا برتاؤ کر رہا ہے، ظلم والا برتاؤ کر رہا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلاتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں، اس کے باوجود ہم، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے،
اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ بھائی جو ہمیں کھلا رہا اس کو کھلا دے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو ہمیں نہیں کھلانا چاہتا اس کو کھلائے، یہ بڑی بات ہے۔ جو کبھی ہماری ضرورت میں کام آنا نہیں چاہتا، ہم اس کی ضرورت میں کام آئے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ تو ایک بدلہ ہو گیا، اس نے وہ ہماری ضرورت میں کام آیا، ہم اس کی ضرورت میں کام آ گئے، اور یہی چل رہا ہے آج کل یہی ہوتا ہے۔ دعوت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، چاہے کوئی ہمارا پڑوسی، اس کا برابر میں گھر ہے، اگر اس نے ہماری دعوت نہیں کی تھی تو ہم اس کی دعوت نہیں کریں گے۔ ارے اس نے کون سی ہماری دعوت کی؟ تو بدلے میں کھلا رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی نہیں کھلا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام ہم سے ہو ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائی اسے صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں بدلے میں کوئی کام کرنا، بلکہ کوئی ہم سے ناراض ہے، خفا ہے، اور وہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتا ہے، ہمارے اوپر زیادتی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، ہم سے حسد بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے باوجود اس کی ضرورتوں میں کام آنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔